بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص ارے کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور ان کی حیات پر روشنی ڈالنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رہے، اللہ تعالیٰ نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پچھلی قوموں اور گزشتہ انبیاء کے قصے سنائے ہیں، اور ان قصے سنانے کا مقصد یہ تھا، اور پچھلے انبیاء کا تذکرہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ انبیاء کی محنتیں اور انبیاء پر حالات جو آئے ہیں، ان حالات کو سامنے رکھ کر آدمی کو جب سنایا جاتا ہے تو وہ حالات سے ڈگمگا نہیں جاتا۔ جیسا کہ روزے کے بارے میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین، کیا ایمان والو تم کو روزے کا حکم دیا گیا، اس سے پہلے بھی روزے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو آدمی پریشان نہیں ہوتا کہ بھئی ہمیں ہی حکم دیا گیا، اس سے پہلے نہیں دیا گیا۔ تو کہا گیا کہ اس سے پہلے بھی دیا گیا تھا، ان لوگوں نے بھی رکھا ہے، آپ کو بھی رکھنا ہے، اور وہ لوگ رکھنے کی وجہ سے ان لوگوں کی جان نہیں گئی ہے، ان کی جسموں پر کوئی وبال نہیں آیا ہے، اس لیے تم بھی رکھیں گے تو تمہارے جسموں پر وبال نہیں آئے گا، پریشانی مصیبتیں نہیں آئیں گی۔ تو قرآن کی آیتیں، انبیاء کے واقعات، قوموں کا تذکرہ اس لیے سنایا جاتا ہے کہ آدمی عبرت حاصل کرے۔ اسی طرح سے جو اکابر کی جو زندگی سنائی جاتی ہے یا جو سنائی جا رہی ہے، اس کا مقصود بھی یہی ہے کہ ان لوگوں نے جو محنتیں کی ہیں، ان لوگوں نے جو کوششیں کی ہیں، ان لوگوں نے جو اپنے زندگیوں کو اسلام اور خدمت دین کے لیے وقف کیا ہے، تو ہم بھی اسی چیز کے لیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اس دین کے لیے، اشاعت دین کے لیے وقف کر دیں، اسی مقصد کے تحت آپ حضرات کے سامنے اکابر کی زندگی سنائی جاتی ہے۔ تو ہمارے اکابر میں بعض اکابر ایسے ہیں کہ جن کا نام نو فارغ علماء کو یا طلباء کو عام طور پر سننے سنانے میں نہیں آتا، بعضوں کا بہت زیادہ آتا ہے، جیسے قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ، ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کے نام ہم بہت زیادہ سنتے ہیں۔ لیکن بعض اکابر ایسے ہیں کہ جن کا نام سننے میں نہیں آتا اور ان کا تعارف نہیں رہتا، حالانکہ ان کی کارکردگی، ان کی خدمتیں ایسی ہے کہ بعض مرتبہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ، رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے آگے ہیں۔ تو انہی میں ایک شخصیت ہے علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ارادہ ہوا کہ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ اکابر کی نظر میں کس طرح سے تھے، تو ان کے بارے میں مورخ ہند علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں جس قدر اور جہاں جہاں بڑے بڑے سلسلے درس قائم ہوا، وہ اسی خاندانی ایوبی و نظامی کا فیض ہے۔ یہی نہیں، علامہ شبلی کے پاس یہ دلائل بھی ہے کہ عجیب اتفاق ہے کہ ہندوستان میں اور جو علمی خاندان تھے، ان میں ایک ابو الحسن علی، ان میں علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ میں، یعنی جن کا خاندان پورا علمی رہا ہے، تو ان میں ایک علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اور اسی طرح سے مورخ ہند علامہ عبدالحی حسنی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق لکھا ہے، کان من عجائب الزمن ومن محاسن الہند، یعنی وہ زمانے میں عجیب شخصیت تھی اور ان کے ہندوستان میں عجیب
کارنامے اور کارگزاریاں ان کی گزری ہیں۔ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علامہ عبدالحی لکھنوی کو علامۃ الہند اور فخر المتاخرین کے لقب سے نوازا تھا۔ اور اسی طرح شیخ ابو الفتاح ابو غدہ حضرت سے متعلق فرماتے ہیں کہ مختصر عمر پائی لیکن وہ علم میں امام تھے اور مفید کتابوں کی تالیف و تصنیف میں ان کو امامت کا درجہ قائم تھا۔ ان کی کتنی عمر تھی وہ آگے آ رہا ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کل عمر 40 برس کی ملی، مگر اسی مختصر زمانے میں مرحوم کے درس و تدریس، تالیف و تصنیف اور تحقیق کی صرف ہندوستان نہیں بلکہ تمام دنیا اسلام میں گونج اٹھی۔ اطراف و دیار سے علم کے طالب آپ کے پاس جمع ہوتے رہے اور آپ معقول و منقول کا ایک سمندر تھا جو آخری لمحوں تک موجیں مارتا رہا۔ علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کا تعلق ان ربانی علماء سے ہیں جنہوں نے روایت و درایت کے منقول و معقول علوم کو ورع و تقوی، عبادت و زہد اور صالحیت کے ساتھ جمع کیا ہے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ آپ کی کارگزاریاں اور آپ کی علمی خدمات بڑے بڑے اداروں اور اکیڈمیوں کے ہم پلہ ہے، یعنی ایک آدمی نے اتنی خدمات انجام دیے ہیں کہ اگر جمع کیا جائے تو وہ ایک اکیڈمی کا کام انہوں نے کیا ہے۔ اسی طرح مفتی جمال الدین صاحب فرماتے ہیں قاسمی دامت برکاتہم کہ ابو الحسنات علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بہت مشہور و معروف عالم دین تھے۔ آپ نے بیک وقت محدث، فقیہ، متکلم، معقولی، صاحب افتاء کی حیثیت سے اپنا لوہا اہل علم حلقوں میں منوایا تھا۔ آپ کی عمر کارواں گو بہت قلیل اور مختصر تھا لیکن اس میں کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں اور رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ نواب صدیق حسن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ اہل حدیث کے بڑے علماء میں شمار ہوتا ہے، اور ان کا اور علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا مسائل کے اعتبار سے بیٹھک ہوتی تھی جسے مناظرہ کا بھی لقب دیا جا سکتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ان کے بیٹے کہ علی حسن خان جو صاحب زادے سید نواب صدیق حسن کہتے ہیں کہ جب والد محترم کو علامہ عبدالحی بن عبدالحلیم کے انتقال کی خبر پہنچی تو انہوں نے پیشانی پر ہاتھ رکھ لیا اور دیر تک سر جھکائے رہے۔ جب سر اٹھایا تو ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ علامہ لکھنوی کے لیے دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ آج علم کا ایک بڑا دریا ڈوب گیا ہے، اور انہوں نے اس رات کھانا تناول نہیں فرمایا اور آپ کی غائبانہ نماز ادا کی تھی۔ ایک اہل حدیث کے تھے، غیر مخلد تھے، علمی اعتبار سے ان سے مناظرہ اور مسائل میں بیٹھک ہوا کرتی تھی، تو وہ شخصیت علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی گہرائی اور گہرائی سے بہت زیادہ واقف تھے، تو جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے بہت زیادہ صدمے کا اظہار فرمایا اور انہوں نے غائبانہ نماز پڑھی۔ تو اکابر کی نظر میں جو اس وقت کے اکابر تھے اور اس کے بعد کے اکابر بھی ایسے گزرے ہیں جو ان کی خدمات سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ اسی طرح حال ہی میں جو ایک ہمارے ملک میں ایک بڑی تحریک اور ایک جماعت چلتی ہے اسلامی فقہ کے نام سے، تو مستقل ان کی زندگیوں پر ایک مضامین اور ایک مستقل مجلہ نکلا کہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت زیادہ لوگ ناواقف ہے، تو اس وجہ سے ان کی زندگی پر ایک مجلہ لکھا جائے۔ بہرحال حضرت کی بڑی شخصیت ہے۔ علامہ کا خاندان علمی خاندان تھا، یعنی اگر آپ ان کی زندگی پڑھیں گے تو یہ ان کے پوری زندگی، ان کے 6 دادا کا تذکرہ تو ملتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو سلسلہ چلا ہے وہ پوری علمی خاندان کا رہا ہے۔ آپ کے والد تھے عبدالحلیم بن امین اللہ، یہ علامہ عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا نام تھا عبدالحلیم بن امین اللہ۔
اور ان سے متعلق لکھا ہے کہ معقولات پر کامل دسترست رکھتے تھے، اور اسی موضوع پر آپ کی کئی کتابیں تھیں جو عربی میں کتابیں ہیں آپ کی۔ اور اسی طرح آپ کے جد اول شیخ امین اللہ حافظ قرآن تھے، فتویٰ لکھا کرتے تھے، آپ صاحب استعداد عالم تھے، کتب درسیہ پر آپ کی تعلیقات اور حواشی ہے۔ جد دوم ملا محمد اکبر رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے درسی کتابیں پڑھی اور بڑے زاہد و عابد تھے، گوشہ نشینی اختیار فرما لیا تھا۔ جد سوم مفتی ابو الرحم جو عالم اور فقیہ تھے، درسی کتابیں والد سے پڑھی۔ جد چہارم مولانا یعقوب صاحب ملا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ملا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ سے کتابیں پڑھی۔ ملا نظام الدین وہی شخصیت ہے جو تمام مدارس میں دارالعلوم دیوبند سے لے کر کے اس کے بعد کے جتنے مدارس ہیں جو نظام چلایا جاتا ہے، جو نصاب چلایا جاتا ہے، یعنی بخاری میں جو کتابیں رکھی گئی ہے، ہفتم میں جو کتابیں رکھی گئی ہے، ششم میں جو کتابیں رکھی گئی ہے، پنجم میں جو کتابیں رکھی گئی ہے، یہ وہی شخصیت ہے جنہوں نے نصاب اور نظام بنایا تھا۔ ملا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ وہی شخصیت ہے۔ اور اسی طرح سے جد پنجم ملا محمد عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد کی شاگردی اختیار کی اور با کمال عالم، شیخ، کامل، زاہد، متقی تھے۔ آپ نے بھی کتب و حواشی پر کام کیا اور شرع وقایہ پر بھی آپ نے کام کیا۔ جد ششم ملا محمد سعید بلند پایا عالم تھے، والد کی شہادت کے بعد بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، دکن میں انتقال ہوا۔ دکن سے مراد یہی شہر حیدرآباد ہے۔ بعض معتبر و معتمد لوگوں سے سنا گیا کہ وہ فتاویٰ ہندیہ، فتاویٰ عالمگیری کی تالیف میں آپ شریک تھے۔ یعنی یہ کتاب جو عالمگیری رحمۃ اللہ علیہ نے فتاویٰ ہندیہ کے نام سے جو انہوں نے فتوے کی جو کتاب ہے، وہ کتاب ایسی ہے جو اس زمانے میں بھی، جو اب بھی ہر مفتی کو اس سے واسطہ پڑتا ہے، بلکہ وہ کتاب جب فتویٰ لکھا جاتا ہے تو اس کا حوالہ بہت زیادہ مانا جاتا ہے اور اہمیت رکھا جاتا ہے۔ تو ان کا خاندان کی زندگی پر آپ پڑھیں گے، عبدالحی، لکھنوی، فرنگی، بلکہ علماء نے لکھنؤ کے جو علماء ہیں، جو ان کی خدمات ہیں، مستقل کتابیں لکھی اور ان تمام کے کارنامے لکھے ہیں، اور یہ تمام کے تمام ان لوگوں نے عربی کتابیں لکھی ہیں اور جو کتابیں ہیں ان پر حواشی چڑھائی ہے۔ اب اس کے بعد علامہ عبدالحی فرنگی لکھنوی بھارت کے ایک حنفی فقیہ عالم دین تھے جو ابو الحسنات کی کنیت سے معروف تھے۔ فرنگی محلی یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ فرانس تاجر کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے اس نام سے منسوب ہے۔ یہی حویلی ہے جو صاحبزادوں کی رہائش کے طور پر حضرت عالمگیر اور اورنگزیب کی طرف سے عطا ہوئی تھی، ایک محل ان کو دے دیا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کے خاندان کے یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا تھا اس زمانے میں دشمنان اسلام نے۔ تو عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو بہت افسوس ہوا، تو افسوس ہونے کے بعد انہوں نے ارادہ کیا کہ جو ایک محل ہے جو انگریز رہا کرتے تھے اور وہ وہاں سے ان لوگوں نے خالی کر دیا تھا، تو اس کے بعد وہ محل ان کے حوالے کر دیا۔ تو وہاں سے ابو الحسن عبدالحی لکھنوی فرنگی محلی، تو وہ فرنگ چونکہ انگریز کو کہا جاتا ہے تو اسی کی طرف وہ محل کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ آپ کی ولادت 26 ذی قعدہ کو ہوئی تھی اور آپ اکتوبر 1250 کے عنقریب آپ پیدا ہوئے۔ نسب میں محمد عبدالحی بن محمد عبدالحلیم انصاری، اور یہ سلسلہ 40-45 واسطوں سے صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ یعنی صحابی جو تھے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، یہ ان تک سلسلہ پہنچتا ہے۔ ان کی زندگی پڑھیں گے آپ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول نے انہیں دعا دی تھی کہ اللہ تجھے آپ تیرے سلسلے میں، تیرے خاندان میں، تیرے نسب میں ایسی شخصیتوں کو پیدا کر جو علم اور عمل کے دولت سے مالا مال ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا جو خاندان تھا اور جو سلسلے نسب تھا،
وہ اب تک بھی یعنی علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ تک اور اس کے بعد بھی جو ان کے صاحبزادے تھے، بلکہ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کئی اولاد ہوئی لیکن ایک بیٹی زندہ رہی اور باقی کے تمام وفات پائے۔ تو ان کا پورا خاندان اللہ کے رسول کی اس دعا کی نسبت یا اس دعا کی قبولیت تھی کہ جو علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بلکہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم نے ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ دوسرے خاندان جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور یہ دیگر جو ملا محب اللہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ جتنے خاندان تھے ان کا سلسلہ ان کے خاندان میں اتنا کام نہیں ہوا جتنا علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں ہوا۔ آپ کا خاندان مدینہ منورہ، وہاں سے لاہور، پھر دہلی اور آخر میں لکھنؤ فرنگی محل میں ہجرت کر یہاں پر انہوں نے اپنا مسکن بنایا۔ آپ کی نشو و نما اور طالب علمی، مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ نے 5 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کرنا شروع کیا تھا۔ اللہ پاک نے انہیں بچپن ہی سے اتنا عمدہ حافظہ عطا فرمایا تھا کہ ان کے اپنے بیان کے مطابق انہیں وہ سرزنش بھی یاد تھی جو انہیں ایک مرتبہ ان سے کی گئی تھی۔ وہ صرف 3 سال کے تھے، انہوں نے اب قرآن کو مکمل کر لیا تھا، یعنی 3 سال میں آپ نے 10 سال کی عمر میں حفظ مکمل کیا۔ آپ اکابر کی بات زندگی پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے اکابر نے بہت کم عمر میں قرآن کو مکمل کیا ہے۔ جیسا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، یعنی کتابیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ حافظ قرآن ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں حافظ نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جائیے پہلے حفظ قرآن کر کے آئیے۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ 1 ہفتے کے بعد آئے اور پھر درس میں بیٹھ گئے۔ تو امام ابو حنیفہ نے ان کو بلایا اور بلا کر کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ حافظ بن کر آنا۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ الحمدللہ میں حافظ بن کر آیا ہوں۔ یعنی 1 ہفتے میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حافظ بن کر یہ تشریف لا لیے تھے، 1 ہفتے میں یہ حافظ بنے۔ اور اسی طرح ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ 5 سال کی عمر میں مکتب میں بیٹھے تھے اور سورہ مریم ایک دن میں حفظ کر کے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ صرف 9 سال کی عمر میں آپ حافظ قرآن بنے۔ اور اسی طرح شیخ معی الدین کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ نے قرآن مجید کو صرف 1 ماہ میں حفظ کیا تھا۔ اور اسی طرح مولانا فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ 4 ماہ میں آپ نے حفظ قرآن کیا۔ اور روح اللہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ نے صرف 20 دن میں قرآن حفظ مکمل کیا۔ حضرت مولانا محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ جو خلیفہ ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے لکھا ہے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ دوران تدریس حفظ قرآن کا شوق پیدا ہوا۔ آپ نے صرف 7 دن 4 گھنٹوں میں مکمل قرآن حفظ کیا تھا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ 29 دنوں میں آپ نے قرآن کو مکمل کیا تھا۔ اور مفتی رشید احمد لدھیانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے صرف 3 ماہ میں آپ نے مکمل قرآن حفظ کیا۔ حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ جب حج کے لیے نکلے تھے تو عام طور پر پہلے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ حج کے لیے جو حضرات نکلتے تھے وہ شعبان میں نکلا کرتے تھے۔ تو جب شعبان میں نکلتے تو کشتی کا سفر ہوتا تو وہاں پر درمیان میں رمضان پڑتا تو کئی حافظ لوگ کشتی میں سوار ہیں لیکن کوئی بھی حافظ قرآن نہیں ہے۔ تو قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کو تعجب ہوا کہ بھئی اتنے لوگ ہیں اور کوئی بھی حافظ قرآن نہیں ہے، اور تراویح ایک سنت مؤکدہ علماء نے لکھا ہے اور قرآن سننا اس میں ایک سنت ہے، اور یہ سنت مجھ سے چھوٹ جائے گی۔ تو قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ دن میں 1 پارہ یاد کرتے اور جتنے کشتی میں جتنے سوار لوگ تھے
ان کو ایک پارہ رات میں سناتے، یعنی تراویح میں سناتے، اس طرح سے دن میں ایک پارہ یاد کرتے، رات میں سناتے، تو ایک مہینے میں وہ مکمل طور پر حافظ قرآن بھی بن گئے، تراویح بھی ہو گئی، اور وہ سنت پر عمل بھی کرنے والے ہو گئے۔ اور اسی طرح حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ روزانہ ان کو انگریزوں نے جیل میں ڈال دیا تو جیل میں یہ حافظ قرآن بنے۔ اور رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جب فارغ ہوئے اور فارغ ہو کر جب اپنے گھر کو آئے اور کسی خدمت سے وابستہ نہیں ہوئے تھے، تو جب فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ناشتے سے فارغ ہو کر اپنے محلے کی مسجد میں آتے اور وہ قرآن یاد کرتے، اور بہت کم مدت میں وہ حافظ قرآن بنے، جس میں رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے۔ تو اصل مقصود یہ بتانا مقصود ہے کہ ہمارے اکابر میں بہت کم مدت میں حافظ قرآن بنے، اس کی ایک وجہ گناہوں سے دوری، حفظ قرآن پر توجہ اور یکسوئی جو ان کو نصیب تھی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت کم مدت میں ان کو اس نعمت سے نوازا تھا۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ 10 سال میں یہ حافظ قرآن بنے، اور 11 سال کی عمر میں، بعض کتابوں میں ہے کہ 10 سال کی عمر میں آپ نے تراویح کی نماز بھی پڑھائی۔ 11 سال کے ہوئے تو آپ نے والد صاحب سے علوم اسلامی کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی، جو جون پور میں تدریس کر رہے تھے۔ آپ نے میزان الصرف سے لے کر تفسیر اور بیضاوی کی تمام کتابیں 17 سال کی عمر میں مکمل کر لی۔ کیا معلوم ہوا کہ 17 سال میں آپ حافظ قرآن بن گئے تھے۔ آپ کی اپنے والد کی وفات کے بعد آپ نے ریاضی کی کچھ کتابیں اپنے والد صاحب کے استاد حضرت مولانا محمد نعمت اللہ صاحب سے پڑھی۔ مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ ان کے دور کے نہیں تھے، علامہ لکھنوی کی وفات سے قبل وفات پا گئے۔ اسی طرح مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کچھ ابتدائی زمانہ علامہ لکھنوی کا انہوں نے دیکھا ہے، لیکن علامہ کا وصال بھی جلد ہی ہو گیا تھا۔ اس کے بعد حافظ بن گئے، عالم بن گئے 17 سال کی عمر میں۔ اپنے والد چونکہ یہ بھی عالم تھے تو لکھنؤ سے حیدرآباد کے جو نواب تھے ان کے والد کو بلایا اور بلا کر ان کا اعزاز کیا، اور مدرسے نظامیہ میں آپ کو بحیثیت مدرس بنایا۔ اور علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کے ساتھ سفر بھی کیے۔ اس کے بعد ان کے والد کو چند سال پڑھانے کے بعد ان کو منصب قضاء، یعنی اس زمانے میں قاضی کا جو رتبہ تھا وہ عدالت کا رتبہ تھا، وکیل کا رتبہ تھا۔ آج کل کے قاضی نہیں، آج کل کے قاضی جو ہے قاری النکاح ہے، خالی نکاح پڑھاتے تھے۔ پہلے زمانے کے ایسے نہیں، قاضی کا مطلب ایک بہت بڑا عہدہ، رتبہ اور مرتبہ ہوا کرتا تھا۔ انتقال ہونے کے بعد، ان کے والد صاحب کا انتقال ہونے کے بعد، ان کے جو ذمہ دار تھے نواب صاحب نے ان کو عہدہ پیش کیا کہ آپ عدالت کو سنبھال لیجئے، آپ اس منصب کو لے لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس منصب کو نہیں لوں گا، میں مدرس ہی رہ کر زندگی گزاروں گا۔ چنانچہ والد کے انتقال کے بعد دکن ہی میں، یعنی اسی حیدرآباد میں 2 سال رہے، پھر اس کے بعد آپ لکھنؤ منتقل ہو گئے۔ شادی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے چاچا تھے حافظ محمد مہدی بن مولانا محمد یوسف کی صاحبزادی سے آپ نے نکاح کیا۔ اسی طرح حج و زیارت سے واپسی کے بعد آپ کے والد 19 سال کی عمر میں عقد مسنون کر کے آپ کی زندگی میں اطمینان بھر دیا۔ اللہ نے علامہ کو کئی اولادیں عطا کی، لیکن ان کی زندگی میں ایک بیٹی کے سوا سب کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد، ان کے انتقال کے وقت زوجہ اور بیٹی تھی، اہلیہ کا انتقال بھی 4 سال کے بعد مکہ مکرمہ میں ہو گیا۔ یہ ابتدائی زندگی تھی کہ طالب علمانہ زندگی، پھر اس کے بعد فراغت کی زندگی، اس کے بعد والد کے ساتھ 2 سال رہے اس کی زندگی۔ آپ کی مطالعے کی زندگی بہت اہمیت کے حامل ہے۔ انہی کے بارے میں لکھا ہوا ہے علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ ان کے والد بھی نہیں چاہتے تھے کہ بیٹے کا وقت ضائع ہو،
اور یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کا وقت ضائع ہو، اس لیے ان کے والد محترم نے گھر کے 2 دروازے تھے تو 2 دروازوں کی طرف 2 جوڑی چپل لا کر رکھے تھے، اور اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ دیکھو تم ایک اپنی چپل رکھو گے تو اٹھا کر وہاں لے جانا، پھر وہاں سے یہاں لانا، تو بعض مرتبہ یہ آنے جانے میں حالانکہ زیادہ وقت نہیں ہے، 1 منٹ 2 منٹ، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہارا 1 منٹ بھی ضائع ہو۔ اسی طرح آپ نے سنا ہوگا مشہور واقعہ، عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ مطالعہ کر رہے تھے، درمیان میں انہوں نے کسی خادم سے یا گھر میں کسی سے کہا کہ پانی لاؤ، تو ان کے والد جو عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے وہ تعجب کرنے لگے کہ میرا بیٹا مطالعے میں ہے اور اسے پانی کی پیاس کیسے محسوس ہو، اور شاید ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھرانے اور ہمارے خاندان سے علم جا رہا ہو، میں اس کا اپنے بیٹے سے امتحان لوں گا، کیوں مطالعے کے درمیان میں اس کو پانی کی طلب ہوئی۔ چنانچہ انہوں نے پانی دینے کے بجائے اپنے بیٹے کو تیل دیا کہ جاؤ اس کو دے دو، تو لکھا ہے کہ ان کو مطالعے کے درمیان میں انہوں نے وہ تیل پی لیا، اور ان کو معلوم بھی نہیں ہوا کہ میں نے تیل پیا یا پانی پیا، چونکہ اس زمانے میں بعض لوگ بعض اعتبار سے حکیم بھی ہوا کرتے تھے، تو چونکہ بیٹے نے تیل پی لیا تھا تو اسی وقت انہوں نے علاج بھی کر دیا۔ اسی طرح ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے ایک شاگرد ہے مولوی حفیظ اللہ رحمۃ اللہ علیہ، کہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ علامہ کی والد ماجدہ کا انتقال ہوا، کچھ لوگ تعزیت کی غرض سے آئے اور ان کو مطالعے میں مشغول دیکھ کر حیران رہ گئے کہ والدہ کا انتقال ہوا، اور شاید ہو سکتا ہے کہ چند دن ہو گئے، ہو سکتا ہے کہ اسی وقت ہو، لیکن وہ مطالعے میں مشغول ہو۔ وجہ یہ تھی کہ ہمارے اکابر کی بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بعض اعتبار سے کہ بیٹے کا انتقال ہوا لیکن سبق کو ناغہ کرنے کا، سبق ناغہ نہ ہو جائے، اس وجہ سے کہا کہ بیٹے کو آپ تدفین کر دیجئے، میں یہاں سبق میں حاضر ہو جاؤں گا، مجھے وہاں پر جانے سے جو کہ دوسرے رشتہ دار ہیں وہ کر لیں گے، میں اپنے سبق کو کیوں ناغہ کروں۔ تو بہت سارے ایسے اکابر کے واقعات ہوتے ہیں مطالعے میں غرق رہنے کے۔ تو والد ماجدہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد دوست تعزیت کے لیے آئے تو یہ مطالعے میں ان کو غرق دیکھا۔ حیران کن طور پر انہوں نے ہر مضمون میں پر اسرار مہارت پیدا کر لی تھی، جو بھی درسی کتاب ان کے لیے کوئی کتاب ان کے لیے مشکل نہ رہی، ہر کتاب ان کے لیے آسان رہی ہے۔ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سچے خوابوں کا تحفہ دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض خواب ایسے ان کو آیا کرتے تھے کہ ان کو کئی مسائل جو وہ ان پیچیدہ مسائل ہوا کرتے تھے یا کسی مسئلے میں ان کو اطمینان نہیں ہوتا، تو بعض مرتبہ ان کے بڑے اکابر بلکہ بعض مرتبہ صحابہ بھی ان کے خواب میں آ کر اس مسائل کے حل کی طرف توجہ دیتے تھے۔ علامہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انہوں نے خواب میں دیکھا، اور اس کا خود وہ لکھتے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کوئی حدیث سے متعلق کون سی کتاب لکھوں، کوئی کتاب لکھوں تاکہ میری بخشش کا ذریعہ بنے۔ ہمارے اکابر کا منہج اور ہمارے اکابر کا یہ امتیاز رہا ہے کہ وہ خاص کر یہ چاہتے تھے کہ میری کوئی کتاب ایسی منظر عام پر آ جائے، خاص کر قرآن اور حدیث، جیسا کہ ہم نے مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہے کہ انہوں نے جب ہدایت القرآن لکھنا شروع کیا تو وہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دیجیے جب تک کہ مجھے ہدایت القرآن مکمل نہ ہو جائے۔ اور دیکھیے اللہ کا کارنامہ، اللہ کی قدرت کہ ادھر ہدایت القرآن مکمل ہوئی 1 سال یا 2 سال، پھر اس کے بعد وفات ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا ترجمہ، قرآن کی کچھ تفسیر میں نے لکھی ہے کہ اس کے ذریعے سے میری مغفرت ہو جائے۔ اسی طرح سیرت النبی جو تاریخ کی کتاب ہے، علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ، سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو انہوں نے لکھی، انہوں نے آدھی کتاب لکھی تھی علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ، اور چند اور زندگی باقی رہ گئی تھی، تو جب موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے 2 شاگردوں کو بلایا، جس میں ایک سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے اور ایک دوسرے تھے۔ سلیمان ندوی جلدی حاضر ہو گئے تو انہوں نے اپنے شاگرد سے وعدہ لیا کہ دیکھو جب تک سیرت النبی مکمل نہ ہو جائے تم دوسرا کام نہیں کرنا، یا تم وعدہ کرو کہ اس کام کو میں مکمل کروں گا۔
تو ہمارے اکابر کا یہ طرۂ امتیاز رہا ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ قرآن پہ میرا کچھ کام ہو جائے، حدیث پہ میرا کچھ کام ہو جائے، سیرت النبی پر میرا کام ہو جائے۔ وجہ یہ تھی کہ میرے کوئی عمل ایسے نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے میں جنت میں جا سکوں، ہاں ان کچھ کارناموں کے بدولت، ان کچھ خدمات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں ڈال دے، وہی ان کا ذہن رہتا تھا۔ تو اسی طرح علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ سوچتے کہ بھئی کون سی کتاب پر کام کروں، کون سی کتاب پر کام کروں، تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں داخل ہوا اور دیکھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ حضرت آپ کی جو کتاب ہے موطا امام مالک جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اور لکھنے کے بعد انہوں نے، چونکہ اس زمانے میں روشنائی سے لکھی جاتی تھی، تو انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ اگر یہ جو کتاب ہے میں نے اس میں ایک لفظ بھی اگر اخلاص کے بغیر لکھا ہوں تو میں اس کو پانی میں ڈالتا ہوں، پانی میں ڈالنے سے روشنائی چلے جاتی ہے، میں اس کو پانی میں ڈالتا ہوں، اگر ایک لفظ بھی اگر میں اخلاص کے بغیر لکھا ہوں تو ان کے الفاظ کو مٹا دیجئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ دعا کیے، اور دعا کرنے کے بعد انہوں نے اپنی اس کتاب کو پانی میں ڈالا، اور پانی میں ڈالنے کے بعد جب باہر لائے تو اس میں ایک لفظ بھی مٹا ہوا نہیں تھا۔ اخلاص تھا وہ، کہ روشنائی حالانکہ مٹ جانا چاہیے تھا لیکن نہیں مٹی، کیوں؟ دعا کی تھی اور ان کے اخلاص کی بدولت بھی تھا۔ تو یہ داخل ہوئے اور دیکھا کہ بیٹھے ہوئے، انہوں نے گئے اور جا کر پوچھا کہ حضرت آپ کی جو کتاب ہے موطا امام مالک، اس میں مجھے اشکالات پیش آ رہے ہیں، مجھے بہت سارے مسائل جو آپ نے لکھے ہیں اور حدیث کے حوالے سے لکھے ہیں، مجھے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، میں آپ سے پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے لے کر آئیے، میں پڑھا دیتا ہوں۔ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں ہی اپنے گھر کو گئے اور گھر کو کتاب لیے، ایسے ہی اچانک آنکھ کھل گئی۔ تو انہوں نے اس کی نیک فعلی یہ سمجھی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تم موطا لکھو، چنانچہ انہوں نے موطا لکھا۔ موطا یعنی اس کی شرح وغیرہ انہوں نے لکھا ہے جو ان کی کتاب ہے۔ تو بہت سارے خواب ایسے آیا کرتے تھے جن میں اکابر، تابعین، تبع تابعین اور صحابہ کا یعنی دیدار انہوں نے کیا۔ صفات کے بارے میں لکھا ہے کہ مولانا عبدالحی الحسنی لکھتے ہیں، جو عبدالحی یہ ان کے شاگردوں میں ہیں یا انہی کے خاندانوں میں ہیں، فرماتے ہیں کہ عبدالحی فرنگی محلی انتہائی ذہین، پاک باز، نرم دل، زبردست خطیب تھے، علوم عالیہ و نقلیہ میں متبحر علمی حاصل تھا، فقہ کے پیچیدہ مسائل سے بخوبی واقف تھے، تبحر علمی کے ساتھ ساتھ احکام کے نقل کرنے میں بھی مہارت تامہ تھی۔ آپ نے بکثرت مسائل تحریر فرمائے، فن فتویٰ میں آپ پورے ہندوستان میں منفرد تھے، ہر کونے سے لوگ آپ سے فتویٰ دریافت کرتے تھے، ہر مکتب فکر کے علماء آپ کی جلالت علمی کے معترف تھے۔ درس کی خصوصیات کے بارے میں لکھا ہے کہ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ علماء فرنگی محل کے درس کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے لکھا کہ عہد اخیر کے ایک جلیل قدر عالم و مدرس عبدالحی فرنگی یہ نماز فجر سے پہلے بعض طلباء کو وقت دیتے اور اس وقت بھی سبق ہوا کرتا تھا، یعنی فجر سے پہلے آپ سبق پڑھایا کرتے تھے۔ اسی طرح قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آپ زندگی پڑھیں گے، فجر سے پہلے بھی آپ سبق پڑھا رہے ہیں، یعنی سفر سے آئے، سفر سے آتے ہی انہوں نے اپنے شاگرد کو یا اپنے بیٹے سے کہلوا دیا کہ دیکھو اب سبق ہوگا، فجر سے پہلے سبق ہوگا، پھر فجر کے بعد سبق ہوگا، 4-4 5-5 گھنٹے ایک ساتھ پڑھایا کرتے تھے۔ تو اسی طرح علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ آپ فجر سے پہلے بھی درس دیا کرتے تھے۔ طلباء میں ان حضرات کو جو مقبولیت حاصل تھی اس کا ذکر کرتے ہوئے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ طلباء اپنے اساتذہ سے ایسی محبت کیا کرتے تھے کہ استاد العلماء مولانا نظام الدین فرنگی محل کی انتقال کی جب خبر مشہور ہوئی تو ان کے ایک شاگرد سید ظریف عظیم آبادی روتے روتے ان کے آنکھیں نابینا ہو گئی، استاد سے محبت۔
پھر ایک دوسرے شاگرد کا نام لکھا ہوا ہے سید کمال الدین عظیم آبادی، کہ جب معلوم ہوا کہ میرے استاد کا انتقال ہوا تو غم کی تاب لا نہ سکے، اسی وقت ان کا بھی انتقال ہو گیا کہ میرے استاد چلے گئے، میں رہ کر کیا کروں گا۔ یعنی ایسے اپنے اساتذہ سے محبت ان کے خاندان میں رہی ہے۔ مورخ اسلام حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ علامہ عبدالحی فرنگی محلی کی تصنیفی خدمات کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ متون کتب میں سے مولانا نے مسند امام ابو حنیفہ، موطا امام محمد، کتاب الآثار امام محمد پر مقدمہ اور حاشیہ لکھا اور ان کو چھپوا کر شائع کیا۔ بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو ہم لوگوں کو پڑھائی جاتی ہیں، اس کا حاشیہ پڑھیں گے، خاص کر آپ ہدایہ پڑھیں، اور اسی طرح شرح وقایہ دیکھیں، اور اسی طرح امام محمد کی موطا امام محمد آپ دیکھیں، موطا امام مالک دیکھیں۔ بہت ساری کتاب ایسی ہیں جنہوں نے اس پر حاشیہ چڑھایا، اور کتنی کم عمر ہے؟ صرف 39 سال، ایک کم 40 سال کی عمر میں انہوں نے یہ سارے کارنامے انجام دیے۔ 20 سال 17 سال پڑھنے کی تھی، بلکہ ان کے آگے کتاب ہے کہ 17 سال کی عمر میں انہوں نے خود ایک فارسی میں کتاب لکھی اور ایک میراث میں انہوں نے کتاب لکھی۔ 17 سال کی عمر میں کارنامہ انہوں نے انجام دیا۔ اسی طرح ان کے والد کے بارے میں ہے کہ ان کے والد صاحب، جیسا کہ شروع میں بھی سنایا گیا کہ ان کے والد صاحب کو جو قاضی کا عہدہ دیا گیا تھا اور ان کا انتقال ہو گیا، ان کے انتقال کے بعد ان کو پیش کیا گیا کہ آپ لے لیجئے، حالانکہ وہ قاضی کے عہدے میں تنخواہ بھی زیادہ رہتی ہے، منصب بھی رہتا ہے، عہدہ بھی رہتا ہے، اور آدمی اپنی شان و شوکت کے ساتھ رہتا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ مجھے یہ عہدہ نہیں چاہیے، میں اپنی کتابوں میں ہی زندگی گزار لوں گا، اور اسی طرح انہوں نے اپنی پوری زندگی انہی کتابوں میں لکھا ہے۔ اور جیسا کہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قابل ذکر بات یہ ہے کہ حضرت نے جتنے کتابوں پر کام کیا ہے، عربی کی ضخیم کتابیں، ان پر باریک حاشیے اور ان کی تصحیح اس طرح کی جاتی کہ اگر یہ دعویٰ کیا جائے تو شاید مبالغہ نہ ہوگا کہ ان کی خاص شائع کردہ کتابوں میں ایک نقطے کی بھی غلطی نہیں ہے۔ ان کے شائع کردہ جو انہوں نے کتابیں شائع کیے ہیں، جو انہوں نے حاشیہ لکھا ہے، اس کی وجہ ایک حضرت نے خود ان کی زندگی میں لکھا ہوا ہے کہ جو کتاب وہ حاشیہ چڑھاتے تو ایک کاپی نکالتے، خود تصحیح کرتے، اور تصحیح کرنے کے بعد پھر اس کو دیتے کہ بھئی آگے کی کتاب چلائیے۔ تو معلوم ہوا کہ اتنی بڑی شخصیت جو علم، عمل، تقوی، للہیت، فقہ، فتاوی، مفسر، محدث، فقیہ، وہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود ایک آدمی کام کر رہا ہے، اور کام کرنے کے بعد اپنی تحریر کو خود پڑھ رہا ہے، تو معلوم ہوا ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اگر کوئی کتاب اپنا تمرین ہے یا کوئی مضمون ہے تو وہ کسی کے حوالے کرنے سے پہلے یا کسی کو دینے سے پہلے خود مطالعہ اور خود پڑھنا چاہیے۔ اس لیے امتحان کے موقع پر بار بار کہا جاتا ہے کہ بھئی نظر ثانی کر لیجئے، نظر ثانی یعنی خود دیکھ لیجئے۔ آدمی اپنے عیوب اس کے سامنے کھل جائے، بہتر ہے کہ دوسروں کے سامنے کھلنے سے۔ خود وہ غلطی دیکھ رہا ہے، اصلاح کر لے رہا ہے، تو بہتر ہے کہ بھئی دوسروں کے سامنے جائیں گے تو پھر نمبرات کٹیں گے۔ تو ان سے یہ ایک زندگی کا اور اپنی اوقات تدریس کا اور پڑھنے کا جو چیزیں ہیں ان میں سے یہ سبق ہے کہ ہم جو بھی لکھیں خود اپنا مطالعہ کر لیں کہ کہیں کوئی غلطی تو نہ ہو جائے۔ تو اسی طرح طریقے تدریس سے حضرت کے بارے میں لکھا ہے کہ طلباء بہت زیادہ مطمئن ہوا کرتے تھے۔ تو اساتذہ کے لیے یہ ہم لوگوں کے لیے ہے کہ جب ہم تکرار کر رہے ہیں تو ایسا تکرار کرنا چاہیے کہ اس سے سامنے والے جو ہم سبق ہے جو سامنے والے ساتھی ہیں وہ بھی مطمئن ہوتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح ابو الفتح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی ان بڑے بڑے مصنفوں کا ذکر کیا جائے گا جن کی تصانیف 50 یا 100 سے آگے بڑھی ہوئی ہے تو بلا شبہ امام عبدالحی لکھنوی کا ذکر سر فہرست ہوگا، ان کا نام پہلے نمبر پر آئے گا، اس لیے کہ ان کی تصانیف کی تعداد 114 تک پہنچ گئی ہے۔ اگر ان کی مختصر عمر کی نسبت سے ان کی تصانیف کا حساب کیا جائے تو تب یہ بہت زیادہ ثابت ہوگی۔
میں نے ان کی اکثر تصانیف جمع کر لی ہے، جو رہ گئی ہے ان کو بھی حاصل کرنے کی کوشش میں ہوں، اور میرا حتمی ارادہ ہے کہ ان کی مفید اور کثیر تصانیف کے صفحات کا شمار کر کے ان کے عمر کے ایام پر انہیں تقسیم کروں۔ اس طرح تصنیف و تالیف میں ان عظیم الشان اور نادر الوجود مہارت کا انکشاف ہو سکے۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ اس طرح حساب لگانے سے ان تمام بڑے بڑے مصنفین پر جن کی عمریں لمبی ہوئی ہے، جنہوں نے بڑی تعداد میں تصانیف چھوڑی ہے، جیسے علامہ ابن جریر، علامہ ابن جوزی، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، امام عبدالحی لکھنوی کو اسی لحاظ سے فوقیت حاصل ہوگی، ان کی روزانہ لکھنے کی مقدار سب سے زیادہ نکلے گی۔ یعنی جتنا امام ابن جریر، علامہ ابن جوزی، امام فخر الدین رازی، جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہے اور ان کی عمر بھی بہت زیادہ انہوں نے پائی ہے، 60 70 سال، 80 سال، 90 سال، لیکن انہوں نے 40 سال بھی مکمل نہیں پائے ہیں، تو ان کی کتابوں کو اگر ان کی عمروں پر تقسیم کریں گے، یعنی ایک دن میں کتنا یہ لکھتے ہیں، تو ان کی عمر کے حساب سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ آدمی 100 صفحے تو لکھ سکتا ہوگا۔ 100 صفحے لکھ رہا تھا، تو جس کی وجہ سے ان کی کم عمر کی وجہ سے 150، بعض اعتبار سے 140، بعض اعتبار سے 114 ان کی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور چھوٹی موٹی کتابیں نہیں ہیں، اور بڑی کتابیں، اور عربی کتابیں ہیں، اور مسئلے مسائل کی کتابیں ہیں، اور مسئلے مسائل کی کتابیں اور فقہ کی کتابیں ایسی ہیں کہ ڈائریکٹ خالی لکھنے کا نہیں رہتا ہے، بلکہ دوسری کتابوں کو دیکھ کر، اس سے بڑے جو اکابر کی کتابیں ان کو دیکھ کر حاشیہ چڑھانا رہتا ہے، جنہوں نے یہ بڑا کارنامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کیا ہے۔ علامہ عبدالحی لکھنوی حنفی المسلک تھے، اور اس مسلک کی طرف نسبت بھی کرتے تھے۔ اس کو خاص طور پر اس لیے ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ اہل حدیث جو غیر مخلد ہیں، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ عبدالحی لکھنوی کسی مسلک کے پابند نہیں تھے، یہ غیر مخلد تھے، یہ اہل حدیث تھے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں گے تو یہ اپنے لقب کے ساتھ حنفی لگایا کرتے تھے۔ ان کے کہنے کی وجہ کیا تھی کہ یہ کیوں غیر مخلد عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت منسوب کرتے ہیں، اور کیوں ان کو اہل حدیث کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ بعض مسائل میں یہ مقلد نہیں رہے، یعنی بعض مسائل جو اپنے علم کے اعتبار سے، ان کے مطالعے کے اعتبار سے بعض مسئلوں میں وہ مجتہد تھے، منفرد تھے، جو ان کی اپنی رائے تھی، تو اس کے اعتبار سے یہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ بھئی یہ نہیں تھے، لیکن ان کی اپنی زندگی میں خود انہوں نے اپنے نام کے ساتھ حنفی لگایا، بلکہ حنفی کتابوں پر کام کیا، اور اکثر مسائل میں یہ حنفی مسلک کو فالو کرتے تھے۔ ان کے بارے میں ان کے شاگرد کہتے ہیں، محمد عبد الباقی کہتے ہیں کہ ان کی تمام تصنیفات علی الاعلان اس بات کا اعلان ہے کہ وہ حنفی ہیں۔ انہوں نے متعدد رسائل کے آغاز میں اپنی نسبت امام ابو حنیفہ سے ظاہر کی ہے۔ ان کے معاصر اور ہم نوا علامہ عبدالحی حسنی فرماتے ہیں، علامہ لکھنوی فروع و اصول میں مسلک احناف کے پابند تھے، لیکن متعصب اور متشدد نہ تھے، دلیل کا اتباع کرتے، اور اگر کسی مسئلے میں خلاف مسلک کوئی صریح نص پاتے تو تقلید نہ کرتے۔ علامہ لکھنوی نے خود اس مسئلے میں اپنا موقف واضح کیا ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ حنفی المسلک تھے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ مسائل میں ان کا اعتدالانہ مزاج تھا، معتدل تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ وہ معتدل بھی تھے، اس لیے ہر مسلک والا ان کو یہ کہتا تھا کہ بھئی انہوں ہمارے مسلک کے ہیں۔ آپ پڑھیں گے غیر مخلد حضرات کی مستقل کتابیں ہیں کہ عبدالحی لکھنوی فرنگی محلی کس مسلک کے تھے، ان سے متعلق مستقل اہل حدیث نے کتابیں لکھی ہیں، اور انہوں نے یعنی علامہ عبدالحی لکھنوی کو بعض واقعات سے یا بعض مسائل سے انہیں یہ بتانا چاہا، بتا تو نہیں سکے، لیکن بتانا یہ چاہا کہ یہ غیر مخلد تھے اور اہل حدیث سے، یہ بتانا چاہا۔ حالانکہ ان کی اپنی کتابوں میں یہ اپنے آپ کو حنفی لکھے، انہوں نے بہت ساری چیزوں میں ان لوگوں نے غلط تحریرات سے غلط اندازہ کر انہوں نے ان کی طرف بعض چیزیں غلط بھی منسوب کیے ہیں۔ اس کی وجہ یہ وہی تھی جو ان کے بعض مسائل میں وہ اپنی منفرد رائے رکھتے تھے۔
علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی غائبانہ نماز پڑھی گئی ہے اور جس میں اہل حدیث کی ایک بڑی تعداد شامل رہی ہے۔ تصنیفات کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ علامہ لکھنوی نے مختلف علوم و فنون میں کثرت سے مفید اور دلچسپ کتابیں سپرد قلم کی ہیں جو ان کی وسعت علمی اور کامل العقلی کی بین دلیل ہے۔ ان کتابوں کی نمایاں خصوصیات ان کے متعلقہ پہلوؤں، کلام، تحقیق اور تدقیق میں عمدگی و سلاست ہے، اور یہ امر ان کی کتابوں کے مطالعہ کرنے والے پر مخفی نہیں ہے۔ یعنی ان کی شخصیت کو جاننے کے لیے، علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو جاننے کے لیے ان کی تصانیف کو پڑھنی چاہیے۔ اور ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سفر میں بھی کتابیں لکھا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک کتاب ہے زجر الناس علی انکار اثر ابن عباس، انہوں نے یہ کتاب سفر حج کے موقع پر سفر میں لکھا۔ اور اسی طرح ایک سفر میں کتاب لکھا احکام نفائس فی اداء الاذکار بلسان الفارس، یعنی انہوں نے یہ بھی ایک کتاب سفر میں لکھا ہے۔ 12 سال کی عمر میں انہوں نے کتاب لکھی ہے امتحان الطالب فی صیغۃ المشکلہ۔ اسی طرح التبیان فی شرح المیزان، 12 سال کی عمر میں انہوں نے تصنیف لکھی ہے۔ اسی طرح علامہ کی تصنیف کم و بیش 115 ہے۔ 3 مشہور کتابیں ہیں جس میں حاشیہ الجامع الصغیر ہے اور ہدایہ کا حاشیہ ہے، اور اسی طرح شرح وقایہ کا بھی حاشیہ ہے۔ یہ انہوں نے حاشیہ چڑھایا ہے، جو حضرات پڑھتے ہیں وہ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ شروع میں مقدمہ، پہلے زمانے میں مقدمہ نہیں ہوا کرتا تھا، فہرست نہیں ہوا کرتی تھی، اور اس کی ابتدائی چیزیں کتاب کے شروع میں نہیں ہوا کرتی تھی۔ جو شروع کیا گیا ہے علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، اور علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے والد نے بھی یہ کام کیا ہے، اور بعض ان کے جو خاندان کا جو سلسلہ ہے اس میں بھی ایسے خاندان ملتے ہیں جنہوں نے حاشیہ پر کام کیا ہے۔ تو بہرحال ان کی جو کتابیں ہیں ہدایہ ہے، شرح وقایہ ہے۔ شرح وقایہ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے والد صاحب سے پڑھی، اور والد صاحب جو تشریح کیا کرتے تھے، جو وضاحت کرتے تھے جب سبق پڑھاتے تھے، اہم چیزیں یہ اپنے حاشیے میں کتاب کے بعض حصے میں لکھ لیا کرتے تھے۔ بعد میں انہوں نے اسی حاشیے کو سامنے رکھ کر اس کو مستقل کتاب کی حیثیت دی ہے۔ علامہ لکھنوی کی تالیفات 114 ہے۔ عقائد پر 4 کتابیں، حدیث پر 8 کتابیں، اصول فقہ پر 1 کتاب، فقہ پر 50 کتابیں، علم فرائض پر 1 کتاب، تاریخ و تراحم پر 16 کتابیں، اور تراجم و سیر پر 2 کتابیں، منطق و حکمت پر 25 کتابیں، علم مناظرہ پر 2 کتابیں، نحو پر 2 کتابیں، صرف پر 5 کتابیں آپ نے لکھی ہے۔ 29 سال کی عمر میں علامہ کا انتقال ہوا۔ 30 ربیع الاول 1304 کو ہوا۔ نماز جنازہ میں تقریباً 20,000 افراد موجود تھے۔ آپ کی نماز جنازہ 3 مرتبہ پڑھائی گئی، یعنی لوگوں کی کثرت کی وجہ سے آپ کی نماز جنازہ 3 مرتبہ پڑھائی گئی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے لیے ہر اعتبار سے، بلکہ بہت سارے اکابر ہیں، اس میں ان کی بھی زندگی ہے، ہمیں زندگیاں پڑھنا چاہیے۔ اس میں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آدمی خدمات پر جمتا ہے، مشکلات سے گھبراتا نہیں ہے، مصائب سے ڈرتا نہیں ہے، آدمی قربانی دینے کے لیے آمدہ اور تیار ہو جاتا ہے، اور جو اکابر کی جو خدمات ہیں ان کو سامنے رکھ کر ابو الفتح ابو غدہ کہا کرتے تھے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں نئی کتابیں لکھنے کے بجائے جو اکابر لکھ کر گئے ہیں عربی کتابیں، میں اس کا ترجمہ کروں یا ان کی کتابیں کی شرح لکھوں۔ میں یہی چاہتا ہوں، اس لیے کہ ان لوگوں نے اتنا کام کر دیا ہے۔ وہ جو بڑے عالم دین ہیں جن کو دنیا عرب اور عجم پوری ان کی کتابیں پڑھتی ہیں، وہ خاص کر ہندوستان کے علماء سے متعلق کہا کرتے تھے کہ میں ان کی کتابوں کے جو عربی میں ہوں اس کا ترجمہ کروں یا اس کی شرح لکھا کروں۔ تو ایسی شخصیت جو ہمارے اکابر کو پڑھتی ہے، اکابر کو دیکھتی ہے، اکابر کی کتابوں کو اپنے نور نظر سمجھتی ہے اور ان کے مطالعے کو اپنی زندگی کا حسین وقت سمجھتی ہے اور ان کی کتابیں کو شرح لکھنے کو ایک نعمت عظمیٰ سمجھتی ہے، تو ہم اپنے ملک میں رہتے ہیں۔ ہمارا ملک اور ہمارا خاص کر شہر حیدرآباد ایسا ملک ہے جہاں پر ایسے اکابر زندگی گزار کر گئے ہیں، ان کے کارنامے ایسے ہیں کہ اگر ہم پڑھیں گے تو آدمی کے اندر پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔
تو اس لیے ہم اپنے اکابر کی زندگی پڑھیں، ان کا نام لے لے کر دعا کریں۔ اسی وجہ سے بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی کتاب سمجھ میں نہیں آ رہی تو مصنف کے لیے دعا کرو کہ اے اللہ ان کے طفیل جو انہوں نے لکھ کر گئے ہیں ان کی وجہ سے مجھے ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اور ان کی یہ جو کتاب ہے فلاں کتاب ہے وہ مجھے سمجھا دیجئے۔ تو ایسا ہم اکابر کے لیے دعا کرنا چاہیے، محنت کرنا چاہیے۔ جو آدمی محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محنتوں کو ضائع نہیں کرتے۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق لکھا ہوا ہے، بہت کن ذہن تھے، ہمیشہ پڑھتے رہتے تھے، سمجھ میں نہیں آتا اور یاد نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے نیند لگ گئی، خواب میں ایک صاحب آئے اور آ کر پوچھے کہ آپ کو فلاں بلا رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ میں مطالعے میں نہیں جاتا۔ 3 مرتبہ کسی نے کہا کہ خواب میں بلا رہے ہیں آپ کو فلاں شخص، نہیں۔ 4تھی مرتبہ وہ آئے اور کہے کہ بھئی آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، آپ چلیے۔ تو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ حضور نے پوچھا کہ تم کیوں نہیں آ رہے تھے جب سے میں بلا رہا تھا؟ کہنے لگے کہ حضرت مجھے کتابیں یاد نہیں ہوتی، میں اس مطالعے میں مشغول تھا اس لیے میں نہیں آ سکا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ہی اپنا لعاب دہن نکالا اور ان کے منہ میں رکھا۔ پھر جیسے ہی وہ منہ میں رکھا تو ان کی نیند اشار ہو گئی اور انہوں نے اس مٹھاس کو محسوس کیا کہ کوئی چیز ہے جو میرے منہ میں میٹھی محسوس ہو رہی۔ پھر اس کے بعد علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا ان کا ذہن تیز ہو گیا، پھر اس کے بعد انہوں نے ایسی کتابیں لکھی کہ وہ ہمارے کو سمجھنے مشکل ہو گئی۔ تو بہرحال بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مطالعے سے، اکابر کی زندگی سے اللہ تعالیٰ ذہنوں کو کھولتا ہے، خدمتوں پر ابھارتا ہے، خدمتوں پر جماتا ہے۔ انہی میں سے ایک زندگی عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اکابر کی زندگی کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اکابر نے جو خدمات کی ہیں ان کی خدمتوں کو قبول فرمائیں اور ان کی صلاحیت و صالحیت کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔